بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وادی اسلام کے بارے میں مختصر زیارت کی، اور اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ہود اور حضرت صالح جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان کی زیارت کرواؤں گا۔ میں اس وقت موجود ہوں حرم مولا امیر المومنین کے باب طوسی کے سامنے، اور یہاں سے میں آپ کو لے کر جاؤں گا حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے انبیاء ہیں ان دونوں کی مرکز تک۔ تو یہ میں باہر مین روڈ پہ موجود ہوں، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ یہ سامنے حرم کی طرف جو گلی ہے وہ جا رہی ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ سامنے وادی سلام ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مومنین کرام ایک نشانی ہے کہ یہ حرم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جنازوں کے حوالے سے جو دفنائے جاتے ہیں، اور یہ میرے سامنے یعنی اس بلڈنگ کے دائیں سائیڈ سے نیچے کی طرف راستہ جا رہا ہے، یہ روڈ ہے۔ یہاں سے آپ جائیں گے تو بالکل ساتھ ہی دائیں سائیڈ پہ حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبریں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں دونوں انبیاء کا تعارف کرواتا جاؤں کہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ قرآن میں ان کے نام سے سورہ نمبر 11 موجود ہے۔ آپ قوم عاد کے نبی تھے۔ حضرت نوح کی نسل میں سے 7ویں پشت سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی سب سے پہلی قوم تھی۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو امین اور سچا سمجھتی تھی، مگر جب بھی وہ بت پرستی کرنے سے منع کرتے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے۔ قوم عاد لمبے، موٹے، تازے، طاقتور اور چوڑے جسم رکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 760 سال تک ان کی ہدایت کی، مگر وہ ہدایت نہ پا سکے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی، اور وہ عذاب اس طرح تھا کہ 7 سال تک بارش نہ ہوئی اور قحط پڑ گیا۔ پھر جب سیاہ بادل آئے تو وہ لوگ سمجھے کہ اب شاید بارش ہوگی اور عذاب ختم ہو جائے گا، مگر وہ عذاب خدا ہی تھا۔ اس کے بعد شدید ٹھنڈی ہوا چلی جو کہ 7 راتوں اور 7 دن تک چلتی رہی، جس کی وجہ سے وہ لوگ سردی سے ٹھٹر کر مر گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب جو تھے وہ باقی بچے۔ یہ مختصر تعارف تھا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں، اور آپ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے، اور آپ نے 120 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ کی۔ آپ کا ذکر 9 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن کوئی سورہ نہیں ہے آپ کے نام سے۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم بھی میرے خدا سے کچھ طلب کرو، میں بھی تمہارے خدا سے کچھ طلب کروں گا۔ پھر جب حضرت صالح نے ان کے نام نہاد خدا سے مانگا تو کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم میرے خدا سے کچھ مانگو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو فلاں پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں سے کوئی اونٹنی باہر آ جائے۔ تو جب دیکھا تو حقیقت میں ایک اونٹنی باہر آ گئی جسے ناقہ صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن تم دریا سے پانی پیا کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی، کیونکہ وہ اونٹنی پوری بستی کے لیے دودھ دیا کرتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، جو کہ ایک دن ایک شخص نے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اولین میں سے سب سے زیادہ شقی القلب انسان ہے، اور جس نے ناقہ صالح کی کوہان کو کاٹا تھا، اور دوسرا شخص ابن ملجم ہے جو مولا علی علیہ السلام کا قاتل ہے۔ یہ مومنین کرام حضرت ہود اور حضرت صالح کی مرکز کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہاں پہ میں چیلم کے دنوں میں گیا تھا تو یہاں پہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کو سامنے جتنا قریب سے ہو سکے گا حضرت ہود اور حضرت صالح کی ذریعے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کی کوہان کو کاٹ کر دیکھا جائے کہ اتنا دودھ کہاں سے آتا ہے۔ جب اونٹنی کو کاٹا گیا تو اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پر چڑھ کر بددعا دی کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس قوم کو ایک دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور عذاب یہ تھا کہ ایک بہت اونچی سی چیخ کی آواز سنائی دی کہ جس سے اس کے قوم کے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے اور خون بہنے سے مر گئے۔ مومنین کرام، اہل بیت علیہ السلام کی 4 ہستیوں نے اس ناقۃ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی ہستی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ نے مدینے والوں سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے مقام ناقہ صالح کے برابر بھی نہیں ہے؟ اللہ نے اس بچے کی بددعا سن لی تھی تو کیا میری بددعا نہ سنے گا؟ میں ایسی بددعا دوں گی کہ پورا مدینہ سوائے مسجد نبوی کے تباہ ہو جائے گا۔ یہ مومنین کرام جو سامنے آپ کو زری نظر آ رہی ہے لکڑی کی،
یہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کی قبریں جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ مومنین جناب سیدہ پہلی ہستی جنہوں نے ناقۃ اللہ کا ذکر کیا۔ دوسری ہستی کے بارے میں علامہ مجلسی بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ بچہ صالح کی اونٹنی سے کم تو نہیں۔ تیسری ہستی جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جب جان اہل بیت کو کوفہ لایا گیا تو لوگ پتھر مار رہے تھے اور صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے۔ اس وقت جناب سکینہ نے جناب زینب علیہ السلام علیہ سے فرمایا، پھوپھی اماں، میرے بابا مجھے اپنے سینے پر جب سلاتے تھے تو ہر رات ایک نبی کا قصہ سناتے تھے۔ ایک دفعہ بابا نے مجھے بتایا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کی دعا اللہ نے سن لی تھی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا تھا۔ کیا میرا مقام حضرت صالح کی اونٹنی کے برابر بھی نہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، نہیں بیٹا، آپ کا مقام اس سے بلند ہے، آپ اس سے افضل ہو۔ تو جناب سکینہ سلام اللہ نے فرمایا، پھوپھی اماں، میں بد دعا کروں گی، آپ نے بس آمین کہنا ہے۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، جناب عالیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی بد دعا کرنے سے پہلے ایک بار اپنے بابا کے سر اقدس کی طرف دیکھ لیجئے۔ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے امام کہنا چاہ رہے تھے کہ بیٹی بد دعا نہ کرنا۔ اسی طرح چوتھی ہستی امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کہ جب آپ کو بار بار گرفتار کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں بار بار ہمیں گرفتار کرتے ہو؟ اگر امام نہیں مانتے تو اہل بیت تو مانتے ہو۔ جب ناقہ صالح کی بد دعا اللہ نے سن لی تھی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا، تو اگر میں نے بد دعا دے دی تو کیا عذاب الہی نہیں آئے گا؟ تو یہ اہل بیت کی چار ہستیاں جنہوں نے ناقہ صالح کا ذکر کیا ہے مختلف مقامات پر۔ مومنین کرام، یہ بالکل سامنے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کا روضہ ہے، لیکن کنسٹرکشن کی وجہ سے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو قریب تک تو نہیں لے کے جا سکا، لیکن کوشش کی کہ جتنے قریب سے زیارت ہو سکے۔ تو یہ ان دونوں انبیاء کی قبریں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم وادی اسلام کی باقی زیارات کریں گے، جن میں آیت اللہ سید علی القاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کی زیارت ہے، اور اس کے بعد مقام امام جعفر صادق اور مقام امام زمان علیہ السلام۔ تو یہ وادی اسلام کے اہم مقامات ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں ان کی زیارت کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور گزشتہ ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔